آج قرآن عظیم کے 11 پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کے بقیہ سپاروں کی تلاوت ہم سب کو آسان اور آپ سب کو سماعت کرنے میں آسانی عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی تلاوت کو ختم کیا اور اس کے بعد سورہ یونس کی شروعات ہوئی۔ اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ اکرام کی تعریف میں بیان فرمایا، وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغیچے بنائے ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت میں بھی آیت ہے، اور کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہیں ان صحابہ کے متعلق جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں یہ لوگ ایمان لائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی صحابہ ہیں جنہوں نے شروع کے دنوں میں اسلام قبول کیا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ ہیں۔ یہ سابقون الاولین میں آتے ہیں، یعنی شروع کے اسلام لانے والوں میں، اور ان میں سے تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی بات کی دلیل بھی نہیں پوچھی۔ ان کے مال متاع، ان کی جائیدادیں کفار نے ان کے سب ہڑپ لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، دین اسلام سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ شروع میں ان لوگوں کی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی، حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ تمام تکالیف اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ صحابہ میں بھی جو درجے ہیں، یہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بھی فرمایا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، منافقین مدینے میں۔ ایک مسجد کا ذکر آیا ہے، اللہ فرماتا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد صرف اس لیے بناتے بھی ہیں کہ اس میں بیٹھ کر کے منصوبے بنائیں، فتنے کریں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ابو عامر نام کا ایک راہب، عیسائی راہب تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ اب ان کا دھندا کم ہو رہا تھا، لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، وہ بڑے پادری ہوا کرتے تھے، آخری نبی کی بشارتیں دیتے رہتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ منکر ہو گئے، کیونکہ اب لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ آ کر کے پوچھا کہ آپ کون سا دین لے کر کے آئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں، دین حنیف ہے یہ، ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے۔ تو اس عیسائی راہب جو ابو عامر نام کا، اس نے کہا میں خود اس دین پر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دین پر نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک نیا دین گڑھ لیا ہے اور کچھ اس میں سے ملا کر کے لائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق دین کے ساتھ آیا ہوں۔ جب یہ بحث ہوئی تو اس ابو عامر نے کیا کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم میں سے جو بھی اس بات پر غلط ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سفر کے دوران بے یار و مددگار ہلاک کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائے۔ اس نے کیا کہا، اگر آپ سچے ہیں یا میں سچا ہوں، جو بھی ہو، لیکن جو بھی غلط ہے، جو غلط دین پر ہے، اللہ اس کو بے یار و مددگار کسی سفر پر ہلاک کر دے۔ میرے آقا نے آمین کہا، اور اس نے اس کے بعد کہا کہ آپ کے خلاف جو بھی جنگ لڑے گا میں اس کا ساتھ دوں گا، اور وہ ایسی کرتا رہا تقریباً جنگ حنین تک۔ ابو عامر نام کا یہ شخص
ایک بار مدینے میں موجود جو منافقین تھے ان کو جمع کیا. منافقین کیسے؟ یہ دکھتے نہیں تھے، یعنی چھپ کر کے پلاننگ کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے. نام تو مسلمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے، ساری چیزیں. تو اس نے کچھ منافقین کو جمع کیا اور کہا کہ ایک الگ مسجد بناؤ ہمارے لیے، جہاں بیٹھ کر کے ہم خفیہ پلاننگ کریں گے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد مدینے میں سب سے پہلے مسجد ہی انہوں نے بنایا تھا، تو ہم ان کو گرانے کے لیے بھی مسجد ہی بنائیں گے. تو انہوں نے مسجد قباء جہاں آج ہے، جو سب سے پہلی مسجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی، مسجد قباء کے تھوڑی سی آگے ایک دوسری مسجد انہوں نے بنائی، مسجد قباء کی جماعت کو توڑنے کے لیے، کہ وہاں جو صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی تعداد کم کریں. ایک الگ مسجد بنائی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے کیا کہا، ہم نے بوڑھوں، کمزوروں، ضعیفوں کے لیے ایک الگ سے مسجد بنائی تاکہ ان کو مسجد قباء جانے تک کی تکلیف نہ ہو، مسجد نبوی آنے تک کی تکلیف نہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ ایک بار آپ بھی چلیں ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں. تبوک جہاں جنگ تبوک ہوئی، مدینہ طیبہ سے بھی وہ تقریباً 800 یا 900 کلومیٹر دور ہے آج کے زمانے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر تھے. آپ نے فرمایا میں سفر سے واپس ہوں گا تو اللہ کی مرضی ہوئی تو میں اس مسجد میں بھی نماز پڑھ دوں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے، پھر وہ آئے، ہماری مسجد چلی ہے. انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منسوب ہوں گے، لیکن کھل کر کے وہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ مدینے میں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت تھی، صحابہ کثرت سے تھے اور معاہدے کے ساتھ دوسرے لوگ رہ رہے تھے، تو منافقین کھل کر کے نہیں کر سکتے تھے. اس طرح چھپ کر کے انہوں نے مسجد بنائی تھی. یہ آیت نازل ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. اللہ نے فرمایا جو لوگ مسجد بنائے ہیں تکلیف دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنین کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ہرگز نہ جائیں، آپ اس مسجد میں نہ جائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا اور فرمایا وہ مسجد نہیں ہے، وہ فتنوں کا مرکز ہے، جاؤ اس کو ڈھا دو، ختم کر دو. صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اس مسجد کی چھت کو گرا دیا اور ختم فرما دیا اور سب سے اعلان کیا کہ یہ مسجد کفر اور نفاق کے لیے بنی تھی، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. ان لوگوں نے مسجد قباء کی اپوزٹ اور مسجد قباء کی جیسے بنانے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی. ساتھ میں ہی مسجد قباء کی فضیلت میں بھی آیت آ گئی. اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، سب سے بہتر مسجد وہ ہے جس کی پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہو، جہاں یہ سوچ کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ یہاں نمازیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوگی. یہ تقوی پر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، میرا مولا فرماتا وہی اصل مسجد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اب وہ مسجد ضرار اس کا نام رکھا گیا کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ اس طرح سے آیا، وہ ختم کر دی گئی. برسوں تک وہاں پر کوئی مسجد نہیں. وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، لیکن بعض حضرات نے مجھے کہا ابھی کہ یہ سعودی حکومت نے آنے کے بعد وہاں پر ایک اور دوسری مسجد انہوں نے قریب میں بنائی جہاں مسجد ضرار تھی. بہرحال ان کے عقیدے کا کیا بھروسہ اور ان کے اعمال کا کیا بھروسہ، لیکن یہ ایک بات قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ ثابت ہوئی کہ جس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت، نفرت سکھائی جاتی ہو وہ مسجد ضرار ہے. وہ مسجد نہیں بلکہ وہ فتنوں کا مرکز ہے. مسجد وہی ہے جس سے عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہو، مسجد وہی ہے جہاں سے محبت رسول کی تعلیم دی جاتی ہو. الحمدللہ اسی لیے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن نام رکھے جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. ہماری مسجدوں کے نام مدینہ مسجد ہے، ہاشمی مسجد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسجد نبوی ہے، جس طرح سے مدنی مسجد ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے مسجد کو منسوب کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ
ہم ان مسجدوں سے عشق رسول کی بات کرتے ہیں، نہ کہ نفرت رسول کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں میں یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاگلوں بچوں کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ ہم اپنی مسجد کے ممبر سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ ہم اپنی مسجدوں سے یہ نہیں کہتے رسول کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بہت ساری گستاخیاں بعض لوگوں نے کی ہیں، تو میں یہ تنبیہ کروں گا جس مسجد سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص، اہانت، توہین کی بو آتی ہو، سمجھ لو کہ یہ منافقین کی مسجد زرار کی مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد کو مسجد نہیں فرمایا۔ اس مسجد کا زمین پر ہونا ہی فتنہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی مسجدوں میں سجدہ کرنے کی توفیق بخشے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمعیں روشن کی جاتی ہوں۔ ہم نے آج تلاوت میں اس بارے میں اور بھی کئی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کیا ہے، سودا خرید و فروخت کو کہتے ہیں نا۔ اللہ خود فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا، مومنوں سے خرید لیا، انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال تم اگر اللہ کو بیچنا چاہتے ہو بیچ دو، اللہ خرید رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا اور بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کو جنت عطا کیا۔ یہ شہداء اکرام کے متعلق ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں جو بے انتہا خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ تم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیے تو بدلے میں اللہ نے تمہارے ہاتھوں جنت کو بیچ دیا۔ تو یہ ایک سودے کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسی کے آگے یوں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے یہ سودا کیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کبھی مارے جاتے ہیں اور کبھی قتل ہو جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اسلام اور مخالفین اسلام ہیں، اور کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ آیتیں آئی ہیں۔ کچھ آیتیں وہ بھی ہیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھوڑی سی بھی اگر خطا ہوئی ہے تو اس کی فوراً تنبیہ آ گئی، کیونکہ وہ مشعل ہدایت ہیں، پوری قیامت تک آنے والی قوم کے لیے وہ کیا تھے؟ رہنما تھے۔ ان کی تھوڑی سی بھی خطا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمایا۔ کچھ 3 صحابہ کے متعلق ایک بات آئی ہے۔ جنگ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو سب سے کہا کہ جتنے لوگ ہیں سب جہاد میں شریک ہو جائیں۔ اب جب حکم خدا آ جاتا ہے تو جس پر جہاد فرض ہے اس کو نکلنا ضروری ہے، اور کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، بغیر عذر کے کوئی گھر میں بیٹھا تو اس نے فرضیت کو ترک کیا، بڑا گناہ ہے یہ جب جہاد فرض ہو جائے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو مدینے میں 3 صحابہ، جس میں ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے پیچھے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے نکل رہے تھے، انہوں نے سوچا ابھی زیادہ دور قافلہ گیا نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے اور مل لیں گے۔ رات کو پھر سوئے، صبح اٹھے، قافلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا رہا، تو انہوں نے کہا ہم تیزی سے دوڑ کر کے قافلے میں شریک ہو جائیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، تو اب وہ سستی آئی۔ اس طرح 3 صحابہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور وہ جانے سے پیچھے رہ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چل پڑا۔ جیسے ہوتا ہے نا، ابھی تو تراویح شروع ہوئی ہے، 2 رکعت کے بعد جا کے مل لوں گا، اور ادھر لمبے ہوئے ہیں، ارے ابھی تو لمبی قرات ہو رہی ہوتی ہے، 4 کے بعد بھی میں مل لوں گا تو ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ خراٹے شروع ہو جاتے ہیں اور کب وتر بھی ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ سوچتے ہیں ایسے بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت بھی کئی لوگ ایسے اسی طرح سے، ابھی تو اذان ہوئی، آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوتی ہے،
اور لمبے ہوئے تو پتہ چلا سورج نکل چکا ہے، نماز بھی گئی، فرضیت بھی چلی گئی۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ظاہر سی بات ہے ان کی خطا بھی امت کے لیے کچھ نہ کچھ عبرت اور سبق ہوتی ہے۔ وہ پیچھے رہ گئے، جب جنگ تبوک سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان تین کو طلب کیا کہ یہ تین لوگ جو رہ گئے تھے ان کو طلب فرمایا۔ پوچھا باری باری ان سے کہ تمہارا کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے تم جہاد میں شریک نہیں ہوئے؟ تو صحابہ یہ بیان کرتے ہیں ہم چاہتے تو کچھ بہانہ بنا لیتے، کچھ نہ کچھ گھر کی کام کاج کا، لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ بنائے جو دلوں کی بھی حالات کی خبر رکھتا ہو، دلوں کے احوال کی جو خبر رکھتے ہوں ان سے ہم کیا چھپائیں۔ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاموشی اختیار کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم آتے آتے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے۔ تینوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا، الگ الگ گھروں میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اعلان فرمایا کہ ان تین کے ساتھ آج سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ بات چیت کرے گا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ وغیرہ ساری چیزیں جیسے اب اکابر ہمارے کہتے ہیں تو کس وجہ سے؟ اصلاح کے لیے۔ یہاں تو زانیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی خطا پر صحابہ اکرام کو منع کیا، اور وہ صحابہ حضور کے فرمان پر ایسے عمل کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے، اللہ کی پناہ، برسوں کی شراب کو انہوں نے توڑ دیا صرف ایک اعلان پر۔ اب یہاں جب اعلان ہو گیا کہ ان تینوں سے، تو ان کے گھر والے حتیٰ کہ ان صحابہ کی بیویاں تک اپنا منہ پھیر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے، حکم آیا ہے، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا روئے وہ، کیونکہ مسجد میں آتے بھی تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں، نماز پڑھتے چلے جاتے۔ یہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس طرح کے دن گزرتے رہے، پورا دن کاٹنا میرے لیے مشکل تھا، رات کٹتی نہیں تھی، نہ کوئی مجھ سے مسکراتا، بات کرتا، گھر والے تک۔ اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نہیں دیکھتے۔ اس طرح ان پر 40 دن گزر گئے، کہتے ہیں وہ زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے، روتے روتے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے۔ 40 دن کے بعد یہ تین صحابہ اتنا روئے تھے کہ رب تعالیٰ ان پر رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے آپ سے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، ان کے کرنے کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے زمین تنگ ہونا یہی ہے کہ سارے لوگ جب چھوڑ دیں تو زمین تو تنگ ہی ہو گئی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان صحابہ نے جو توبہ کی، اللہ رب العزت کو وہ پسند آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو واپس بلایا اور فرمایا بشارت ہو تم سب کو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن کبھی دیکھا ہی نہیں، جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے توبہ کی قبولیت اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا، تو پھر کوئی دوسری عید کا دن میرے لیے اتنی خوشی کا نہیں آیا جتنا اس دن آیا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے یہ بائیکاٹ جو فرمایا، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا۔ آج میرے عزیزو اسلامی سلطنت نہیں ہے ہمارے ہاں، اسلامی حکومت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ برائیاں ختم کیوں نہیں ہوتی جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کرنے والوں کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، مسافر معانقے سب کرتے ہیں، تو اس برائی کرنے والے کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں۔ ایک بار اگر پورا محلہ مل کر کے کسی سود خور سے کنارہ کش ہو جائے، نہ اس کو دعوت میں بلائے، نہ وہ اس کی دعوت میں کوئی جائے، نہ اس سے کوئی مصافحہ کرے، تو پھر اس کو خود احساس ہونے لگے گا کہ میں کیسے جماعت سے کٹا ہوا آدمی ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے کہ میری قوم کے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک طریقہ ہے کہ اسے احساس دلانے کے لیے، نہ یہ کہ دشمنی کے لیے۔ ایسے بہت سارے معاملات آج شرابی ہیں، زانی ہیں، سود خور ہیں، یہ سب محلوں میں پنپ رہے ہیں اور کثرت سے، بلکہ یہ تو ٹھٹا مار کر کے محلے میں ہنستے گھومتے رہتے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ اب مسجدوں کے متولی اور صدر بھی وہی بنے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، تم کہاں ان کا بائیکاٹ کر پاؤ گے۔ یہ تمام ہمارے ڈس بیلنس ہونے کے علامات ہیں، معاشرے کا پورے طور پر درہم برہم ہونے کا یہی سسٹم ہے کہ ہم نے، ظاہر سی بات ہے، ایک بات سمجھ کر کے چلیں کہ اچھے اگر بروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھنا، ایک ہے برا آدمی جس نے زنا کیا، چوری کیا، شراب پیا، جوا کھیل رہا ہے، سود کھا رہا ہے، فرمایا گیا کہ اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اچھے آدمی کا گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے اس کا، کیونکہ اس نے اس کو موقع دے دیا۔ خاموشی جو ہے لوگوں کو برائی کرنے کی سہولتیں دیتی ہے، خاموشی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کے عرف میں جو ہے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، کھلی تٹی کتوں کا راج، یعنی جب میدان کھلا پڑا رہتا ہے، لوگ جاتے آتے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہاں کتے ہی راج کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر لوگ ڈنڈے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں تو کتے اس طرح سے اپنا مسکن نہیں بناتے۔ یہی حال آج معاشرے کے ساتھ بھی ہے کہ جو اچھے ہیں، جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں میں کیوں کسی کو بول کے برا ہو جاؤں، نہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ الحمدللہ آج بھی اچھوں کی کثرت ہے، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، برائی کرنے والے چند ہیں، ان کی اصلاح کے لیے یہ کوششیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اگرچہ کل میں نے جیسے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی شروع کی آیتیں آیت غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس میں مشرکین کا ذکر ہے، لیکن سورہ توبہ کا ختم جہاں ہوتا ہے وہ آیت رحمت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا، بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا۔ وہ رسول گوارا نہیں کرتے کہ تم تکلیف میں پڑو، یعنی ان کے اوپر یہ شاق ہے، دشوار ہے، وہ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمہارے ایمان کی سب سے زیادہ طلب رکھتے ہیں۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل والے، شفقت کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اوصاف اس آیت میں بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو گوارا نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں ہمیشہ کہ تم ایمان لے آؤ۔ تیسرے یہ کہ نہایت ہی نرم دل، شفقت کرنے والے۔ یہ تینوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھو گے تو ہر جگہ نظر آئیں گی، ہر جگہ نظر آئیں گی، حتیٰ کہ وہ اپنی امت کے لیے اس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے۔ بارہا دیکھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے صرف اپنی امت کے فکر میں، کیونکہ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجلیاں جب آتی، ابر جب چھا جاتا، تب بھی گھبراتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اور پھر یہ کہتے کہ یہ اس طرح کی بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب نہ بن جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے متعلق اس قدر فکر مند ہونا، یہی تو ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ لیکن اس کے برعکس کیا امت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال کرتی ہے؟ آج امت بھی اتنی فکر کرتی ہے جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا؟ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا میرے عزیزوں۔ اور وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں ہر ایک کی، سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ایمان کی فکر ہے، یہاں تک کہ
دن رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مشقتیں برداشت کی وہ تبلیغ اسلام ہی کے لیے تو ہے۔ طائف چلے گئے، مکہ مکرمہ سے ایک غلام کے ساتھ اپنے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ 8 دن تک قیام تھا طائف میں، وہاں پر ایک بار نہیں کئی دن تک پتھروں کی بارشیں حضور پر طائف والوں نے کی۔ لیکن وہاں گئے کس لیے تھے حضور؟ تاکہ لوگوں کے اندر ایمان آ جائے اور یہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طلب ہوتی تھی لوگوں سے، اور بارہا یہی کہتے کہ میں تمہارے پاس وہ دین لے کر کے آیا ہوں کہ تمہیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے گا، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، تم جنت میں چلے جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی دعوت پوری زندگی تک قائم رہی، آخر وقت تک رہی، اور نہایت ہی نرم دل، شفقت فرمانے والے، اتنے نرم دل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے گفتگو کر سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے ساتھ رہنے والے اکثریت کے ساتھ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام رہے حضرت زید، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایک آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے ویسا میں نے کبھی حضور کے گھر میں دیکھا ہی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے غلام کے ساتھ جس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے تھے، ایک عورت مدینے کی جو مشہور تھی، وہ دماغی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، اس عورت کو دیوانی اور پاگل کہا جاتا، اور وہ زبان کی بہت زیادہ تیز تھی، جو زبان پر آئے سب کو بولتی چلی جاتی۔ وہ خاتون سامنے آ گئی، صحابہ اکرام نے گھیرا بنایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کہ یہ عورت آئے گی تو اپنی زبان سے، تیز زبان سے نہ جانے کیا کیا الفاظ بکتی چلی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ایذا پہنچائے۔ ذہنی توازن تو صحیح ہے نہیں، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، دماغ کی صحیح نہیں ہے۔ جب صحابہ اس کا راستہ کاٹنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاگل عورت ہے اور زبان کی بہت چالاک ہے، بہت بولتی ہے، فحش باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا چھوڑ دو اس کا راستہ۔ صحابہ ہٹ گئے، وہ خاتون قریب آئی، صحابہ اکرام نے پھر اخیر میں ایک بار اور درمیان میں آ کر کے اس کو دور کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، میرے صحابہ چھوڑو اس کو، میں جانتا ہوں اس خاتون کو، میں جانتا ہوں کہ وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے اور زبان کی تیز ہے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پورے مدینے میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اے میرے صحابہ اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کے پاس بات کرے گی؟ یہ دل کی نرمی تھی، متانت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لطافت تھی۔ وہ خاتون قریب آئی اور بات کرنے لگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ سے اس کی بات سنی جیسے لگتا ہے کسی ذہین و فتین آدمی کی بات سن رہے ہوں۔ کبھی آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، کبھی دامن بچایا نہیں، وہ جب تک بات کرتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرم دلی کے اخلاق۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے عزیزو کبھی کبھار غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی بھی بات سن لیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں، اور کبھی مولا تعالیٰ ان کو ہی رحمت کا ذریعہ بنا کر تم تک پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے ان کی کوئی بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے ایک دکان والے کو دیکھا کہ اس کی دکان میں ایک خریدار آیا، وہ کچھ سامان لے رہا تھا، اسی اثنا میں ایک عورت بھی آئی اس دکان والے کے پاس۔ اس پہلے خریدار نے اس سے کوئی پھل پوچھے، انگور یا سیب، اس نے پوچھے کتنے کے ہیں، تو اس نے کہا 20 درہم کے۔ ایک پورا ٹوکرا تھا، اس نے کہا 20 درہم کے۔ یہ خاتون آئی،
ابھی ان کی خریداری چل ہی رہی تھی، اسی میں یہ بیچ میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ سیب چاہیے یا انگور چاہیے، جو بھی ہے، کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم کے، کہاں 20 درہم اور کہاں 2 درہم۔ تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کے اس کو دیکھنے لگا، پہلے والا جو گاہک تھا، کہا کہ یہ کیسی ناانصافی کر رہا ہے دکان والا۔ اس خاتون نے جلدی سے 2 درہم نکالے اور ٹوکرا اٹھائی اور چلی گئی۔ یہ آپے سے باہر ہو گیا کہ میرے ساتھ تو نے کیا ناانصافی کی۔ کہا رک جاؤ میں تجھے بتاتا ہوں، میرا جو ریٹ ہے وہ یہی ہے، 20 درہم کا ہی ہے، میں جو لاتا ہوں جو بیچتا ہوں۔ پھر وہ کیا ہے؟ کہا وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے 3 بچے ہیں، لیکن اتنی خوددار ہے کہ کوئی دینے کے لیے جائے تو بھی نہیں لیتی، اپنے ہاتھوں سے جو محنت کرتی ہے اسی کا کھاتی ہے، اور اس کے پاس اتنے رقم آتی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی جیسی غذا خرید سکے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو کچھ دینے کی کوشش کی لیکن وہ لیتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے ہاتھ کی کمائی کی جتنی رقم ہے اتنا ہی میں لوں گی۔ تو میں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ میں اپنی ہی چیز کو سستے دام اس کو بیچ دیتا ہوں، تاکہ میری طرف سے اس کا ہدیہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل بھی مطمئن رہ جاتا ہے۔ اس خریدار نے کہا، گاہک نے کہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ کہا تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، جس دن وہ میرے دکان سے سامان خرید کر کے جاتی ہے اس دن میری تجارت میں 50 گنا زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ جس دن وہ میری دکان پر خریداری کرتی ہے 50 گنا زیادہ جو روز میں نہیں کماتا اتنی تجارت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مسکینوں کو تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے، رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے، تو دل کی نرمی ہو تو ہم جھڑکیں گے نہیں، ان سے ہم نرم گوئی سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق رسول عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو تلاوت ہم نے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مشہور آیت کریمہ ہے، تقریباً تمام مومنین سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بیانات میں بھی اور آپ سب تلاوت میں بھی اور دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے متعلق ایک بات فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کا مطلب دوست، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف دنیا کا ہوتا ہے اور غم آخرت کا ہوتا ہے، کیونکہ خوف آنے والی چیز کا، ظاہر سی بات ہے آج آپ بیٹھے ہیں، کل کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، یہ خوف۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھوٹ گئی، ارے میرے ہاتھ سے یہ گم ہو گیا، فلاں چیز چلی گئی، غم اس کا ہوتا ہے۔ تو آخرت میں غم ہوتا ہے بندے کو کہ میں اتنے اعمال نہیں لے سکا، میں یہ نیکیاں نہیں لا سکا، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں، غم وہاں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے متعلق فرمایا یہ دونوں چیزوں سے یہ پاک ہیں، دنیا میں ان کو کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی کوئی خوف نہیں رکھا گیا، اور آخرت میں ان کو غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم فلاں چیز چھوڑ کر کے آئے، کوئی چیز کمی رہ گئی۔ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ کر کے چلے۔ اولیاء کی بات ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے ولی بنا لیا ہے، اور جہاں ان کا کام بن گیا تو سوچتے ہیں ارے وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے، وہی رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی حاصل کی، جن کے ہاں پرہیزگاری ہے وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی سوائے متقین کے کوئی نہیں ہو سکتا، صرف پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے؟ کیا متقی وہ ہے جو صرف جھاڑ پھونک کرے اور تمہارے لیے کچھ بھی تعویذ گنڈے دعا دم درود کرنے والا ہی متقی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ تمام ذرائع الگ ہیں۔ متقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کرتا ہے، شریعت سے ایک قدم بھی ہٹتا نہیں، وہ متقی ہے۔ یہاں ایسے ایسے باباؤں کو ولی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا
نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے۔ ایسے جو حرام کاریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی بابا، پیر و مرشد اور ولی بنا کر کے لوگ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے آقا کی شریعت سے سر منہ انحراف کرتا ہو۔ یہاں لوگوں کی نمازوں پر نمازیں ہیں، کئی ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوالیوں میں مست ہیں، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نمازیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم طریقت والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان نمازوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک قضا نہیں فرمایا۔ جب آپ بستر علالت پر تھے تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امامت کرانے کے لیے آ گئے تھے، اور یہ آج کے زمانے کے یہ لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، نمازیں ہماری الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب شیطانی جال ہے۔ ایسے لوگوں کو قطعاً اللہ کا ولی نہ سمجھنا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بھر دے اور تمہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے راستے تمہیں دکھا دے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہاں تن آسانی کے لیے، جسم کی آسانی کے لیے لوگوں نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، بس تم جو ہے ڈھول بجاتے بیٹھے رہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے دغلے پن سے اور شیطانی صفات، ایسے جعلی پیروں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو سچے رہنما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سچے تابع دار علماء، ائمہ، پیران اعظام، مشائخ نظام، اولیاء، صوفیہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ ان کی قیادت میں مولا تعالی ہماری زندگی کو کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔